جو میں کمپیئر کروں تو جمہوریت کے لیے آئین کے لیے جو جان کے نذرانے یا جو قربانیاں دی ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی ہے. پاکستان میں کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں, کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں لیڈرشپ کا پورا خاندان جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہو جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے جدوجہد کرنے پہ. تو وہ کریڈٹ بھی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے. اب جب پرفارمنس کی ہم بات کریں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہر انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی جان ہوتی ہے, وہ اس کی زندگی ہوتی ہے, وہ اس کی صحت ہوتی ہے. ہم جتنے آپ لوگ بھی جو محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, سب جتنے پوری ملک جو کر رہا ہوتا ہے وہ سب اپنی صحت کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحت کے شعبے میں آج اگر پاکستان میں کوئی واحد صوبہ ہے جس میں تمام اللہ کا احسان ہے کہ موذی بیماریوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو وہ صوبہ سندھ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سندھ میں 26 سے زیادہ NICVD کے سینٹر بنائے گئے ہیں. سب سے زیادہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ دل کے مرض سے ہوتی ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے لوگ جو ہے وہ دل کے مرض میں یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے جن کی اموات ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے ہر ایک کے لیے مفت میں وہ علاج کر رہی ہے اور پورے پاکستان کے لوگ وہاں کے اپنی سروس کرا رہے ہوتے ہیں, اپنے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان کے لوگ سائبر نائف پہ پورے پاکستان کے لوگ آ رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لیور ٹرانسپلانٹ اور لنگز ٹرانسپلانٹ جب شروع ہوا ہے پورے پاکستان کے لوگ جو علاج کرانے کے لیے گمبٹ میں آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ حکومت آئے تو وہی NICVD اسلام آباد میں ہو, وہی NICVD لاہور میں ہو, وہی NICVD ملتان میں ہو, وہی NICVD پشاور میں ہو, وہی NICVD کوئٹہ میں ہو, وہی NICVD سبی میں ہو, وہی NICVD گوادر میں ہو. جس طرح NICVD میں سمجھتا ہوں کہ اور میں آپ کو ایک سروے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ آپ کسی انٹرنیشنل سب سے زیادہ ہیلتھ اس میں ہارٹ میں کارڈیک میں جو ہے وہ بیسٹ علاج امریکہ میں سمجھا جاتا ہے اور وہاں پہ جو کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ کس ڈاکٹر نے کتنے آپریشن کیے, کتنے پروسیجرز کیے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کے ڈاکٹرز نے یہ NICVD بننے کے بعد اتنے پروسیجر کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس حد میں جو پریکٹس میں ہم لوگ US کو بھی جو کافی حد تک جو ہے ہم ان سے بہتر ہو گئے ہیں. مطلب میں یہ نہیں بولا کہ ڈیفینیٹلی وہاں ٹیکنالوجی بڑی ہوگی, مشینری بہتر ہوگی, لیکن ہمارے ڈاکٹرز کی پریکٹس اس سے زیادہ ہو گئی ہے. میں اس حساب سے بولوں تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک ویژن کے ساتھ پوری ہوئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مفت علاج جو کہ ہم لوگ دے رہے ہیں سب کو, پورے پاکستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ کہاں سے آئے ہو, کون سے صوبے سے آئے ہو, کون سی جگہ سے آئے ہو. صرف آپ ان پرسن بندہ پہنچ جائے اور اس کا علاج وہاں پہ مفت پہنچ جاتا ہے. کوئی چیز نہیں چیک کی جاتی, نہ شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے, نہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے. بس پیشنٹ آیا اس کا فوری طور پر علاج شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک انسانی جذبہ سب سے بڑے میں بڑا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیسلٹی سب کو ملے. ایک جماعت تھی جو ہیلتھ کارڈ کے نام کو بیچنے کی کوشش کرتی تھی. کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں, پوچھوں جتنے یہاں پہ میرے خیال سے 100 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں تو کتنے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ چند لوگوں کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا. لیکن سندھ حکومت نے جو وہ مفت علاج والا ہے وہ ہر ایک کے لیے. خدا نہ خاصا ادھر کمرے میں بیٹھے کوئی بھی شخص کسی بھی سندھ کے سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا تو اس کا مفت میں علاج ہوگا. اسے کوئی ہیلتھ کارڈ کا نہیں پوچھا جائے گا, اسے کسی اور چیز کا نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کا ویژن کہ لیڈرشپ کے پاس ویژن ہونا. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی صحت کی سہولیات مفت اور بیسٹ کوالٹی کی پاکستان کے گلی کوچے میں ہوں. اسی طریقے سے پرفارمنس بیس ہم چاہتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس ہونے سے پہلے ایک دوست نے وہ پنک بس کا ذکر کیا. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کے لیے جو کہ دنیا کے, میں نے آپ پہلے بھی کہا ہے کہ خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, ہماری بہنیں یہاں ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے ہوتا کہ جی ورک پلیس پہ خدا نہ خاصا کوئی ہیراسمنٹ نہ ہو, اپنے گھر سے آئیں تو ایک پرسکون ماحول میں آ سکیں, ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ آ سکیں. اگر کسی ویگن یا بس میں بیٹھے تو خدا نہ خاصا جو ہے کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے یا انسیکیور فیل نہ کر رہی ہوں. تو جس طرح ہم نے ابھی سندھ کے بھی 2 شہروں میں ہم پنک بس شروع کر چکے ہیں, کراچی میں اور حیدرآباد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں, پاکستان کے ہر شہر میں, پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی جائے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو ہم نے خواتین کے لیے
پنک بسز مخصوص کیے. یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی, نہ ہی آپ کو یوکے میں ملیں گی. بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, حالانکہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو ایک ویژن ہے, یہ لیڈرشپ کا ایک ویژن ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی زندگی کو آسان کس طرح کریں. اس طریقے سے بے شمار سندھ میں کام ہوئے, بے شمار اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندھ نے کی ہیں, لیکن پرفارمنس بیسڈ ہے. ہم پیپلز پارٹی کی ایک جو ناکامی سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے کام گنواتی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اپنی تشہیر اس طرح شاید نہیں کرتی. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو شوکیز اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اگر عوام کے لیے کریں تو ہم عوام کے ووٹوں سے آتے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے, ہم اس کو گنائے نہیں. ہم ابھی بھی جو میں باتیں کروں گنوا نہیں رہا ہوں, لیکن میں یہ ضرور بات آج کیپٹل میں بیٹھ کر اسلام آباد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ جو بھی بہترین سہولیات یا بہترین پروجیکٹ سندھ میں شروع کیے جا رہے ہیں یا شروع میں چل رہے ہیں سندھ میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت رہی ہے, تو وہ پاکستان کے گلی کوچوں میں اس طرح کی سہولیت لوگوں کو ملے, لوگوں کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں. ماضی میں آپ نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے دیے گئے لوگوں کو. کھوکھلے نعرے کیا دیے گئے, کیا بیچے گئے کہ ہم لوگ 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 50 لاکھ گھر تو نہیں بنے, لیکن سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بنا رہی ہے اور مفت میں بنا رہی ہے. اور جتنے میرے صحافی بہن بھائی یہاں بیٹھے ہیں اس روم میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ لوگ تجزیے بھی کرتے ہیں, آپ لوگ ریسرچ بھی کرتے ہیں, آپ ریسرچ کر کے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی سیلاب یا اس طرح کی آفت میں 21 لاکھ سرکار نے بولا کہ 21 لاکھ گھر ہم مفت میں بنا کے دیں گے. آپ سارے اس کو گوگل کر لیں, آپ لوگ گوگل سرچ میں جائیں اور سروے کر لیں. نہیں, یہ آپ کی اور ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کرنے جا رہی ہے, ورلڈ بینک کے ساتھ کرنے جا رہی ہے, بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیے جا رہے ہیں. اور اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ 3-3 لاکھ روپے ہر اس فیملی کو کیش دیے جا رہے ہیں. کوئی سرکاری ٹینڈر نہیں ہو رہا, کوئی سرکار کی کہیں مشینری استعمال نہیں ہو رہی. سروے میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے, سندھ گورنمنٹ کے نمائندے, ورلڈ بینک کے نمائندے, پاک فوج کے نمائندے بھی وہاں تھے جو سروے کر رہے تھے کہ ایک ایک گھر کی, ایک جس کا گھر گرا ہے, کتنے نقصان ہوا ہے, اس کا شناختی کارڈ, اس کی ایک ایک چیز کو 100% ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا گیا. کوئی ایک شکایت نہیں آئی, کوئی ایک کمپلینٹ نہیں آئی. اور کیا کیا گیا کہ تاکہ سروے انڈیپینڈنٹ ہو, 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں اور گھر بننا شروع ہو گئے ہیں. یہ صرف دعوے نہیں ہے, باتیں نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی طرح, جن پولیٹیکل پارٹیز نے صرف ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکا, ڈویژن کی طرف جھونکا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی ہماری حکومتیں کر رہی ہیں. یہ چھوٹے کام نہیں, یہ بہت بڑے کام ہیں. لیکن کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ سے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک پروپیگنڈا ہمیشہ کیا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جائے, پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا دیے جائیں, ان کے خلاف کوئی پرسپشن کریٹ کیے جائیں. اور یہ بس اس میں بہت سارے ہمارے سیاسی لوگ یا باقی لوگ تھے. لیکن اگر آپ ریئلٹیز میں جا کے دیکھیں کہ پیپلز پارٹی لوگوں کے ساتھ کنیکشن ہی یہ ہے, کنیکشن یہ ہے کہ جہاں جہاں پیپلز پارٹی کو حکومت کا زیادہ موقع ملا وہاں پہ الحمدللہ پیپلز پارٹی ایک اسٹرانگ ہولڈ کی طرح موجود ہے. صرف تصاویر نکالنے کے لیے, صرف جو ہے وہ تقریر کرنے تک محدود نہیں ہے. ضرور چیلنجز ہیں, بہت بڑی آبادی کے ہمارے جگہ ہیں, ہمارے پاس چیلنجز ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, وہاں چیلنجز ہیں. لیکن کراچی کے کچرے کے لیے آپ دیکھیں, ناصر شاہ صاحب بیٹھے ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ, جو انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سٹارٹ کیا. کراچی میں کراچی کی پہچان لوگ کہتے ہیں کہ کچرا ہو گئی تھی, اس میں اب ہر ضلع میں جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ وہاں سے بلک کوانٹٹی میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ٹنز جو ہے وہاں سے کچرا وہ اٹھ رہا ہے اور وہ لینڈ فل سائٹ پہ جا رہا ہے. ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ونڈ ٹو انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں, ونڈ انرجی کے گرین انرجی کے پروجیکٹ سندھ میں شروع ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ میں اسلام آباد کے دوستوں سے ابھی میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جرنلسٹ کو ہم لے کر چلیں, ان کو اپنا تھرکول پروجیکٹ بھی دکھائیں, اپنے نوری آباد میں جو ہمارے ونڈ کوریڈور کے جس طرح ونڈ پہ انرجی جنریٹ ہو رہی ہے وہ دکھائیں. اب اگر تھر کا کوئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کروڑوں اربوں روپے لگا کے کوئی پروجیکٹ شروع کر دیا تو وہ بجلی یہ نہیں کہ صرف سندھ میں آ رہی ہو, وہ بجلی آپ کے نیشنل گرڈ میں جا رہی ہے. وہ فائدہ اربوں روپے لگائے سندھ گورنمنٹ نے, لیکن وہ فائدہ جو ہے وہ آپ کے ہمارے پورے پاکستان کو ہو رہا ہے. تو یہی ہے ایک قومی سوچ.
وہ ویژن تھا تھرکول کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا, جو کہ ماضی میں حکومت نہیں ملی تو وہ نہیں ہو سکا, لیکن وہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ساری وہ چیزیں کر رہی ہے. ہمیں ووٹروں کو الیکشن اس بار کرنا کیا ہے؟ الیکشن میں میری نظر میں اس بار ووٹ کس کو ملے گا؟ الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں امن کی بات کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ملک میں نفرت کی بات نہیں کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو اداروں کے خلاف سازش نہیں کرے گا. الیکشن میں اس بار ووٹ اس کو ملے گا جو ترقی کر کے دکھائے گا, جس کا پاسٹ ماضی یہ ہوگا کہ ہاں اس خاندان نے, اس لیڈرشپ نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے. ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ اس ملک میں موجود رہی ہے. ہر مشکل وقت میں اس پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں. جمہوریت کے لیے, آئین کے لیے جس پارٹی کی لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے, لوگ اس کو ووٹ دیں گے. جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہو تو اس کو گالی دو, جس پارٹی کی لیڈرشپ یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اس کو جو ہے آپ اس کو بدتمیزی کرو, اس کے پورے خاندانوں کی جو ہے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرو. جو پارٹی کی لیڈرشپ جن کے ہم اسلام آباد میں سپریم کورٹ یہاں سے 1 منٹ کی دوری, 2 منٹ کی دوری پہ ہے. سپریم کورٹ سے ہمارے قائد کو عدالتی قتل ہوا, اس کے باوجود کبھی پیپلز پارٹی نے, آپ سب اسلام آباد کے سینئر جونیئر سب جنرلز بیٹھے, کبھی نہیں سنا ہوگا پیپلز پارٹی نے کبھی کسی کورٹ پہ حملہ کیا ہو. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا پیپلز پارٹی نے کسی ادارے کے خلاف سازش کی ہو. کبھی کسی ادارے کے خلاف, اس ادارے کے افسران کے خلاف, اس کے جوانوں کے خلاف, کبھی خدا نخواستہ اس کے مورل کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کبھی کوئی سوچ بھی رکھی ہو. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. آج کیا ہو رہا ہے ملک میں, بتائیں. خاص طور جو کل پرسوں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. جس طرح بلی تھیلے سے باہر نکلی ہے اور جس طریقے سے اسرائیل کھل کے پی ٹی آئی کی قیادت کی حمایت میں آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی اوپنر ہے پوری قوم کے لیے, پوری پاکستانی عوام کے لیے. اور آپ کنیکٹ کریں چیزوں کو مہربانی کر کے, آپ جوڑیں. یہ کوئی اتفاق سے بیان نہیں آیا ہے, آپ کنیکٹ کریں ڈاکٹر اسرار کی تقریر کو. ڈاکٹر اسرار کیا کہتے تھے؟ یہی ڈاکٹر اسرار کہتے تھے نا کہ جی یہ ایک اسرائیلی جوئش لابی ہے جو اپنا ایک پودا لگا رہی ہے پاکستان میں, اور وہ پودا پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. اور وہی ثابت ہوا. ڈاکٹر اسرار کی بات 100% صحیح ثابت ہوئی. پودا لگا, پودے کی رشتہ داری, پھر پودے نے یہاں پہ اس کو پودے کو ہیرو بنانے کی ناکام کوشش کی گئی, پھر ہاسپٹل کے نام پر ایک سافٹ امیج بنانے کی کوشش کی گئی, پھر اس پودے نے ایک دم پے بیک کرنے کی کوشش بھی کی. اسی لیڈر نے لندن میں میئر کا الیکشن ہوتا ہے, ایک طرف زیک گولڈ سمتھ جو کہ اسرائیلی ایجنٹ وہ الیکشن لڑ رہا ہے, اس کے مقابلے میں آپ کا اور ہمارا صادق, ہمارے پنجاب کا ایک نوجوان لڑکا پاکستان نجات الیکشن لڑ رہا ہے, میئر کی الیکشن. پی ٹی آئی کا چیئرمین الیکشن میں ورک اس کے لیے کرنے جا رہا ہے زیک گولڈ سمتھ کا, پاکستانی کو چھوڑ کے ایک یہودی کا ورک کرنے جا رہا ہے اور اس کی سپورٹ کر رہا ہے. پھر ابھی یہ بھی آپ کے الیکشن کمیشن بھی آپ سے قریب ہے. الیکشن کمیشن نے جو ججمنٹ دی اس میں کیا لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو فنڈنگ ہوئی ہے اسرائیل سے اور بھارت سے. اسرائیل پاکستان میں پی ٹی آئی کو فنڈنگ کیوں کر رہا تھا؟ الیکشن کے لیے, سیاست کرنے کے لیے. اور پھر یہ چیزیں کھول کے سامنے آئی ہیں. یہ سارا نیکسس کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں مل کے کیا کہتی ہیں؟ آپ کسی کی چوری ہوتی ہے نا, آپ تھانے میں جاتے ایف آئی آر کٹوانے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن چیزوں کو جوڑتی ہے. جی آپ کہاں گئے تھے, کتنے بجے گئے تھے, کیا ہوا تھا, کون سامنے کھڑا تھا. جب یہ چاروں پانچوں چیزیں دیکھیں تو یہ انویسٹیگیشن یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہو گیا ہے. اور وہ اوپن اینڈ شٹ کیس یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل جو کہ نہ کبھی فلسطینیوں کا ہوا نہ کبھی مسلمانوں کا ہوا, وہ اسرائیل عمران خان کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے. اور لانچ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یار پاکستان کے لیے بھلائی کا تو نہیں تھا لانچ کرنا. لانچ کرنا تھا ہمیں آپس میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے, اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اپنے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کو ہر سطح پہ ایک بدتمیزی آلودگی دینے کے لیے, جس میں نوجوان نسل کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس وقت, وہ موبائل فون کیوں استعمال ہو رہا ہے کہ کسی کو گالی دی جائے,
کسی کی ٹرولنگ کی جائے, کسی کے خاندان کو نکالا جائے, کسی کی پرسنل لائف پہ ہٹ کیا جائے, کسی پورے خاندان کے لیے بدتمیزی کی جائے. ایک فاشسٹ آرگنائزیشن بن کے پی ٹی آئی سامنے آئی. کچھ لوگوں کو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں ان کی تقاریر پہ پیمرا کی وجہ سے کچھ ہمدردی جاگ گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے چیئرمین سے کوئی ہمدردی ہے. وہ بھائی کس چیز کی ہمدردی ہے؟ میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ بھول گئے ہو کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا ان کے خلاف عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا؟ آپ سب بھول گئے ہو. ان کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا کہ آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے گھروں پہ حملے, ان کے لیے ٹرولنگ, ان کے لیے مظاہرے. مجھے بتائیں پاکستان کی کون سی جماعت نے آج دن تک اس طرح کی حرکت کی ہے؟ کس نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی بہت سارے لوگوں نے چھوڑی؟ کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے منہ سے کبھی آپ نے سنا کہ جی فلانا پارٹی چھوڑ کے چلا گیا ہے یا فلانا آج وہاں چلا گیا تو اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوں گی, یا اس کے گھروں پہ ہم حملے کریں گے, یا اس کے لیے ہم جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شروع کر دیں, اس کی پوری خبریں کے لیے نیگیٹیو شروع کریں, گالم گلوچ شروع کر دیں, ان کی فیملیز کو گندا کرنا شروع کر دیں؟ کچھ کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. یہ فاشسٹ سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں بی جے پی کی تھی, یہ وہ سوچ ہے جو بھارت میں شیو سینا کی سوچ تھی. پاکستان میں عمران خان کی شکل میں ایک بال ٹھاکرے تھا جو اس ملک کو ایک فاشسٹ سوچ کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں صرف ایسے کسی کو چڑ میں نام نہیں لے رہا ہوں, یہ ایگزیکٹلی وہی سوچ تھی. میں بال ٹھاکرے کا نام لے رہا ہوں تو میرے ذہن میں بال ٹھاکرے کے اس کو میں اس کی وہ آپس میں کمپیریزن کر رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فاشسٹ آرگنائزیشن تھی کہ مجھے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کیا ہوا؟ کتنے لیڈر اریسٹ ہوئے؟ اسی شہر میں بیٹھے محترمہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کیا گیا, ہماری بہن محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو اریسٹ کیا گیا. اسی شہر میں بیٹھے پرنس ہاسپٹل رات کو, عید کی رات کو ان کو اٹھا کے لے کے جایا گیا. کیا ریئیکشن آپ نے دیکھا؟ آپ نے کبھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے یہاں پہ ہنگامہ آرائی کی ہو, بدماشی کی ہو؟ وہاں پہ کیا ہوا؟ ادھر سے عدالت کا ایک نوٹس جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے. اس کے گھر پہ جو ہے پولیس پہنچی اور پیٹرول بم پھینکے گئے گھر کے اندر سے. مجھے بتائیں پاکستان میں کون سی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈروں کے گھروں سے پیٹرول بم گرے آج تک یونیفارم کے آفیسرز کے خلاف؟ ہمارے پولیس کے جوان جو ہے انہوں نے اس وقت جب بم ان کی نظر پڑی, اللہ کا شکر وہ وہاں نکلے, اگر نہیں نکلے تو جلوس کے وہ لوگ جو ہے یا زخمی ہوتے ہیں, خدا نہ خدا شہید ہوتے. تو یہ کون سی پولیٹیکل پارٹی اس طرح کا کام کرتی مجھے بتائیں پاکستان میں؟ آج تک کس نے یہ کام کیے؟ کیا پولیس سے لڑے, پیٹرول بموں سے پیٹرول بم پھینک رہے ان پہ؟ یہ انفارچونیٹلی یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پہ سامنے آ گئی تھی, اور ٹیررزم یہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ پولیس پہ اگر حملے کرو گے آپ تو کیا اس پہ آپ کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سیاسی سوچ ہے. کیپٹل ہل امریکہ میں واقعہ ہوا, 25 سال لوگوں کو سزا ملی جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا. انفارچونیٹلی اس شخص نے پہلے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اس نے ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا, اس نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس نے 9 مئی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر پہ حملہ کیا, کور کمانڈر ہاؤس جسے ہم کہتے ہیں, جی ایچ کیو پہ حملہ کیا. جو جتنے بھی ہمارے اہم ایک سمبولک مجسمے تھے ان پہ حملہ کیا, ایمبولینسز پہ حملہ کیا عیدی کی. ہماری کراچی میں بسز انہوں نے جلا دی. یہ جن بسز کی ہم تعریفیں کر رہے ہیں, ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کی سہولت کے لیے یہ چیزیں پیدا کی گئی ہیں. تو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ کام کرتی ہے اس کو آپ پولیٹیکل پارٹی کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور کیا عوام, اور میں کہوں گا کہ ہر گھر کا وہ بزرگ کیا چاہے گا کہ اس کا بچہ ایسی کسی آرگنائزیشن کی طرف جائے, یا ایسی کسی آرگنائزیشن کو چاہے وہ ووٹ کے ذریعے سپورٹ کرے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سپورٹ کرے, جو آرگنائزیشن کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہو, جس آرگنائزیشن کو باہر سے سپورٹ صرف اس لیے ہو رہی ہے, فنڈنگ اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کو خدا نخواستہ کس طرح تباہ کیا جائے. 3.5 سال
جو رہے پی ٹی آئی کے, مجھے کوئی ایک کام بتا دیں, ایک کوئی بڑا کام بتا دیں کہ جی یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا, ایک بڑا کام بتا دیں. کوئی ایک چیز بیسی ان کو گنوانے کے لیے نہیں ہے. کوئی ایک قربانی پی ٹی آئی کے لیڈر نے دی ہو. اور کون سا سیاستدان جو جیل جانے سے ڈرتا ہے؟ یہ شخص نہ ڈرتا کیوں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے آئی اوپنر ہے اور پوری پاکستانی قوم کے لیے کہ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں, فلسطین کی بہنوں, فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں, اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے اس پہ کبھی ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں, جو جینوئن گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے, پورے پاکستان کے ہر بچے کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ, اور یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے نا اب آپ کو, کہ یہ غیر ملکی سازش ہے. اور غیر ملکی سازش کیا ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ملک میں افراتفری پیدا کریں. افراتفری ہوگی تو کس کو نقصان ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف جو پیسے دے رہا تھا, کیا بیانات ان کے منسٹروں کے سامنے آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا کیا وہ آئی اوپنر نہیں تھے؟ کون سی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کہا ہے کہ بھلے وہ اپوزیشن میں ہو کہ جی ہمارے ملک کو پیسے نہ ملے, ہمارے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کرے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ان کی حکومت کے ملک ڈیفالٹ کرے. تو یہ کون سی ملک سے محبت ہوئی ہے؟ یہ کون سی مٹی سے محبت ہوئی ہے؟ تو یہ ساری ایک سازش کے وہ ہیں تانے بانے جو کہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, ملک کے اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے. اگر ملک کی معیشت کو نقصان ہوا تو ظاہر ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک میں نفرت کی آگ جس طرح بڑھائی جانے کی بات ہوئی, نقصان ہوا تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر پولرائزیشن مزید ہوگی تو ملک کو نقصان ہوگا. اگر ملک کے اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی تو ڈیفینیٹلی ملک کو نقصان ہوگا. تو وہ کام پی ٹی آئی کا لیڈر کر رہا ہے, ہر وہ کام جس سے پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے اس ملک کو بچانے کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے سب نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا. سب سے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہوگا اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے, وہ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب, وہ آپ کو سب سے اول میں نظر آئیں گے, اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی. جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی سازش ہوگی, جب بھی اس ملک کے خلاف کوئی انٹرنیشنل پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جائے گی, تو ظاہر ہے سب سے اولین اگر اس معاذ پہ بھی کھڑا ہوگا تو پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. آپ ایک بات نوٹ کریں, پھر میں کہتا ہوں آپ سب ریسرچ کریں کہ اسرائیل نے آخری پاکستان کے بارے میں کب بیان دیا تھا. کر لیں ریسرچ, یہ بیان کیوں آیا ہے آل آف سڈن, اور فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں, میری تو نظر میں فرسٹ ٹائم اس طرح کا بیان آیا ہے. کیوں آیا یہ؟ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کے چند دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, اس پہ اتنی بڑی ہیومن رائٹ کی بارش نظر آ رہی. تو یہ ایک خطرناک سازشیں کی جا رہی ہیں ملک کے خلاف, اور ایسے فورمز پہ کی جا رہی ہیں اس کا, تاکہ پوری دنیا کو میسج دیا جائے پاکستان کے خلاف. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ برطانیہ کی سڑکوں پر پیڈ کیمپینز چل رہی ہیں پاکستان کے خلاف. گاڑیوں میں اس طرح کے اشتہار بنا کے چلائے جا رہے ہیں برطانیہ کی سڑکوں پہ پاکستان کے خلاف. تو یہ ساری پیڈ کیمپینز جو وہ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ میں سیریسلی میں اس لیے نہیں بولا کہ جی میں پیپلز پارٹی میں ہوں اور پی ٹی آئی سے ہماری کوئی الیکشن میں کوئی مقابلہ ہے اس لیے میں اس کے خلاف بیٹھ کے کوئی سازش کر رہا ہوں, یا میں ایک سیاسی بیان. دس از ناٹ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. جو چیزیں یہ فیکچوئل ہے, اور یہ خاص طور پہ اسرائیل والے بیان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا چیپٹر ہی جو ہے یہ سب کے سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک کاز آف کنسرن ہم سب کے لیے. تو اور جب چند گزارشات اب ہم نے کرنی تھی وہ کر لی. اب آپ کے دوستوں جو سوالات ہوں گے تو پلیز.
سر ابھی آپ نے شاید آپ کریں گے بات؟ نہیں بہت ہوگی، تفصیل ہوگی. جی پلیز آپ کوشچن کریں. میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے. ایک تو آپ حکومت کا حصہ ہے، وفاق میں بھی آنے والی حکومت کا بھی کر دیا آپ نے پریڈکشن کے آپ کی وفاق. انشاءاللہ. ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اتنی ساری جو چیزیں ہیں، حکومت آپ کی نمبر 1 اور جس نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا ان سب کو آپ نے عزت آبرو کے ساتھ روانہ کیا اور آپ کہتے بھی رہے ہیں اسمبلی کے فلور پر. تو پھر قصور عمران کا ہے یا جنہوں نے یہ پروجیکٹ بنایا تھا اور وہ ناکام ہوا ان کا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، یہ غلطیاں انسانوں سے بہت سے ہوئی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی ہیں، مس ججمنٹس بھی ہوئی ہیں. 2018 میں عمران کے پاس جینین مینڈیٹ نہیں تھا. عمران ایک گھس بیٹھیا تھا جس نے جمہوریت پہ اور لوگوں کے ووٹوں پہ شب خون مار کر RTS بیٹھ کر آ کے اقتدار میں آ گیا. گزر گئی بات. جب چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی، آج آپ یہ دیکھیں کہ عمران کو پروٹیکٹ کون کر رہا ہے. جو قوانین عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جو ججمنٹس ہو رہی ہیں، کیا ماضی میں اس طرح کی ججمنٹ کبھی آپ نے دیکھی ہیں؟ کسی پولیٹیکل لیڈر کو کوئی اس طریقے کے ریلیف ملے؟ میں کہتا ہوں ریلیف تو ہر شخص کا حق ہے، قانون میں ہر شخص کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن یہ ریلیف نہیں ہے. یہ ریلیف سے بڑھ کر چیزیں ہیں کہ گھر بیٹھے ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، مرسڈیزوں میں بیٹھ کر قیدی آ رہا ہے سپریم کورٹ میں. قیدی تھا نا اس وقت، وہ اریسٹڈ تھا، ریمانڈ تھا، ریمانڈڈ تھا. مرسڈیز میں بیٹھ کر قیدی جا رہا تھا سپریم کورٹ میں. یہ چیزیں کیا تھیں؟ یہ مقصد یہ ہے کہ آؤٹ آف دی وے اس کو فیورز مل رہے ہیں. اب جو بھی اس کو آؤٹ آف دی وے فیور دے رہا ہے، اٹ از اگین کاز آف کنسرن کہ آپ کس کاسٹ پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی بھی شخص پسند آ سکتا ہے، اگر مجھے پسند ہے، وہ میری ذاتی پسند ناپسند ہے نا. 9 مئی کو کیا ہوا تھا پورے پاکستان نے دیکھا. ایسا تو نہیں سوچا کہ کسی نے نہ دیکھا ہو. ویسے اخباروں کی خبروں پہ ہم نے سو موٹو نوٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. 9 مئی کو پورے پاکستان نے دیکھا. وہ شخص گیا کورٹ میں، اس کو کیا بولا گیا؟ جی گڈ ٹو سی یو، اور برائے مہربانی مذمت کر دیجیے گا جو 9 مئی کو ہوا، مذمت کر دیجیے گا. ملک کا ستیہ ناش کر دیا گیا، مذمت کر دیجیے گا. ایمبولینس لوگوں کی جلائی گئی، بنا بسز جلائی گئی لوگوں کے گھروں پہ. قائد محمد علی جناح کے گھر پہ آپ نے کیا ملک میں کیا چھوڑا ہے اور کیا اس وقت اتنی مذمت کی جائے؟ اگر وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی اور نے کیا تو وہ اس کو کیوں بولتے کہ مذمت کی جائے؟ کر دیجیے گا. وہ یہ جملہ تھا نا، ایک ملزم کو یہ کہنا کہ آپ مذمت کر دیجیے، مجھے کوئی منطق سمجھ میں نہیں آئی اس کی. مجھے آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس، آئی وانٹ ٹو نو دس کہ کس حالات میں کس اور اس کو کیوں کہا گیا. اور اس نے مذمت نہیں کی. اس نے ہائی کورٹ میں کہا سیکنڈ ڈے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو سر بڑا ریئیکشن دوں گا، میں پھر میں سوال ہوگا. تو دیکھیں نا، یہ مافیاز ہیں. یہ مافیاز اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں قانون سے بالا تر ہوں. جب چلے لوور کورٹ کا آرڈر تھا اریسٹ کرنے کا، پولیس گئی نا اریسٹ کرنے کے لیے. مجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، پولیس اریسٹ کی. جب میں وہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ دہراؤں گا نہیں کہ پیٹرول بم پھینکے گئے پاکستان میں. کب آپ نے اس طرح کے واقعات دیکھے؟ کیا ورکرز ہمارے پاس نہیں تھے کیا؟ کہا جی کورٹ سے اریسٹ ہوا. یہ میں بیٹھا ہوں، میں کورٹ سے اریسٹ ہوا تھا، کورٹ کے احاطے سے اریسٹ ہوا تھا. میں پوری پاکستان کی میڈیا نے دیکھا تھا کہ میں کورٹ کے احاطے سے اریسٹ ہوا تھا. اور میرے اس اریسٹ والے میمو میں لکھا ہوا تھا کہ میں کورٹ سے باہر اریسٹ ہوا ہوں. پورے پاکستان کی میڈیا نے دیکھا میں کورٹ سے اریسٹ ہوا ہوں. میرے میمو میں لکھا ہوا میں کورٹ کے باہر سے اریسٹ ہوا ہوں. اور میں 21 مہینے جیل میں رہا. آج دن تک اس کیس میں میرا وارنٹ آف اریسٹ نہیں ہے، آج دن تک. تو ہم نے چیزیں بھگتی نا، اس وقت ساری چیزیں موجود تھی نا. تو اس کے لیے خاص لاڈلے کے لیے اتنا لاڈلازم کیوں چل رہا ہے؟ وہ ایک کاز آف کنسرن ہے.
وہ دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ اتنا اس حد تک کیوں ہو رہا ہے. شجیل صاحب یہ بتائیے گا محسن 24 نیوز سے کہ آپ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں آنے والوں کو, جو لانے والے ہیں ان کو کب تک آپ اگنور کرتے رہیں گے؟ اور یہ بات اب سے نہیں ہے, یہ بھٹو صاحب کے شہید ہونے کے بعد سے ہی چلتا آ رہا ہے. وہ لوگ جو کہ لانے والے تھے اب تک لاتے رہے ہیں, ان کو کوئی نہیں ابھی بھی نہیں کچھ کہہ رہا, پہلے بھی نہیں کچھ کہا تھا. اور آئندہ کیا لانے والے ختم ہو جائیں گے جب تک عدل کا نظام نہیں کام کرے گا, جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوگی لانے والوں کو, تو یہ تو سسٹم چلتا رہے گا. اس کا ایک ہی حال ہے بھائی میرے, کہ نہ کسی کو لایا جائے نہ کچھ کیا جائے. جو شخص میرٹ پہ جیتتا ہے اس کو اقتدار میں لایا جائے بس. میں تھوڑا سا آپ کی جو ہے پریس کانفرنس سے تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے اب الیکشن, اب چونکہ حکومت مکمل ہو رہی ہے, ہر پارٹی کی کوشش ہے کہ الیکشن میں جائیں گے, انہوں نے اپنی پرفارمنس دینی ہے, الٹیمیٹ ریزلٹ جو ہوگا وہ ووٹ ہوگا اور ان کی کاؤنٹنگ ہوگی. اب سوال آپ کا یہ, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ایسا اتحاد ہے جو چل رہا ہے گزشتہ 14 ماہ سے, وہ کیا اس الیکشن میں اکٹھا اتحاد میں جائے گا یا پاکستان پیپلز پارٹی یا کہیں جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ کیونکہ یہ اتحاد ویسے ہی ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جتنا ظلم و زیادتی نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ کی تھی, وہ تو کبھی یہ اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آتا تھا, لیکن چلے بن گیا. تو اب کیا کریں گے نیکسٹ الیکشنز کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو پیار اور محبت کا ایک رشتہ ہے وہ قائم رہے گا؟ دیکھیے جی, میری دو باتیں, میں کہتا ہوں کہ یہ بات میں سندھ میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں, شاید آپ کو سنی ہو نہ سنی ہو, میں بتاؤں آپ کو. سیاست کی جاتی ہے, الیکشن لڑی جاتی ہے. کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یار آپ سیاست کہاں سے سیاست لڑتے ہو, آپ کہتے سیاست آپ کرتے ہو, ٹھیک ہے, سیاست پلیٹ فارم ہے. ہمارے نون لیگ سے آج اتحاد ہے, ہم ان کے خلاف الیکشن ہو سکتا ہے, ہمارے کافی کانسٹیٹوئنسیز میں ہمارے آپس میں مقابلے ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ الیکشن لڑے گی, یہ تو فائنل ہے. کوئی کمبائنڈ سمبل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی تیر کے نشان پہ ہی الیکشن لڑے گی. باقی سیاسی اختلاف ہونے چاہیے لیکن دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. زبان میں تلخی, زبان میں اختلاف ہونا چاہیے, اختلاف رائے ہونی چاہیے, گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹھ کے ہم گالم گلوچ دینا شروع کر دیں ایک دوسرے کو, بدتمیزیاں شروع کر دیں. اگر ہمارے خلاف کوئی بیان دے دیں, ہم اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بولیں گے جی بس شروع ہو جاؤ, بس اس کی فیملی میں کسی کو نہیں چھوڑنا, جس کا نام پتا ہے اس کو نام سے دے کے گالیاں دینا شروع کر دو. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ انفارچونیٹلی پاکستان کی پالیٹکس کو پولیوٹ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, جس کو میں چاہتا ہوں اور ہم پوری پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو ہم اب پازیٹو وے میں لے کے جائیں. ایک صرف لاسٹ میں آپ کو سوال دے دوں گا آپ کو, ایک چیز یہ جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آپ دیکھیں اس وقت کون سا نعرہ لے کے جا رہی ہے, پاکستان ہم سب کے لیے, ہم سب کا پاکستان. کراچی کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا, کراچی ہم سب کے لیے, کراچی ہم سب کا. تو یونٹی کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے قوموں کے, پوری قوم کے اندر, تمام لوگوں کے اندر. پولرائزیشن یا ڈویژن کی بات پیپلز پارٹی نہیں کر رہی ہے. جی جی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کو ہم پر مسلط کیا گیا اور پاکستان کے فٹبال کھلاتے ہیں, جو لوگ مسلط کرنے والے ہیں ان کے خلاف آپ آج تک صرف کا مطالبہ کریں گے, ابھی تک آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں, اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اسرائیل نے لابنگ کی اور ہیومن رائٹس کی باتیں کی, کیا پارٹی اتنی اسٹرانگ ہے تو ہماری خارجہ پالیسی کہاں پر نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو یہ تو انہوں نے آپ کے ساتھ ایک پلانٹڈ گیم کھیلی نا اسرائیل نے, کہ انہوں نے پہلے عمران کو ہیرو بنانے کی کوشش کی, پھر انہوں نے جو ہے اس کو فنڈنگ کرتے رہے. مکمل طور پر فنڈنگ آپ کے ای سی پی کے ججمنٹ میں شامل آ گئی ہے, اور پاکستان کا سیاسی, پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ کسی بھی غیر ملک سے فنڈنگ نہیں لے سکتے. تو اصل میں تو وہ کیس بھی جو ہے اوپن شٹ کیس, اور وہ اکاؤنٹ چھپائے گئے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا, دیکھیے جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا حل صرف ایک ہی ہے, وہ حل یہی ہے کہ ہم جو جینین مینڈیٹ جس کا بھی ہے اس کو حکومت کرے, وہ اپنی گورنمنٹ بنائے, اور یہی جمہوریت کا تسلسل جاری رہے, یہی چیزوں کو فزل آؤٹ کرتا رہے گا.
اچھا محمد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم الیکشن کے فیز میں جانے والے ہیں، لیکن کچھ اتحادیوں کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں توسیع کے خواہاں ہیں، اور اس حوالے سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ دوسرا سر یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، اور سیاست میں اختلاف تو ہوتا ہے، وہ دشمنی نہیں ہوتی، تو کیا الیکشن کے دوران جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے آپ کو کہا کہ جی دشمنی کسی سے نہیں ہے، اور سلوگن ہمارا تیر کا ہوگا. یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایریا وائز ہوتی ہیں نارملی، تو کسی کانسٹیٹوئنسی میں کسی پارٹی کا اگر ہونی پڑی تو وہ پیپلز پارٹی لیڈرشپ کرے گی. ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے، میں ایڈوانس میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، کوئی وہ جوتشی میں نہیں ہوں کہ بتاؤں گی جی فیوچر میں اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ نہیں ہونا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ٹینیور کے توسیع کی بات، تو میں بالکل کلیئر بتا دوں، پاکستان پیپلز پارٹی بائی بک جائے گی، اور ہمارے لیے سب سے قیمتی بک جو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشن کی بک. معذرت یہ بتائیں کہ پرویز خٹک سمیت کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پیپل پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا کوئی اگر شامل ہونا چاہے تو آپ کیا پارٹی کا کیا ڈیسیژن ہے؟ دیکھیں جی، جب بھی کوئی بھی شخص پارٹی میں آنا چاہتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. پیپلز پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، اور ڈیفینیٹلی لوکل وہاں لیڈرشپ سے مشورہ بھی کرتی ہے. یہ نہیں کہ جی میں کوئی ڈائریکٹ کوئی چلا جائے لیڈرشپ کے پاس کہ مجھے شامل ہونا، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کو شامل کرتے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ اس سے لیڈرشپ سے رابطہ کرے گا، اس کے بعد جو ہے لوکل لیڈرشپ سے جو وہ ڈیفینیٹلی کنسرن کر کے وہ فیصلہ ہوگا. سر آپ نے سندھ کی بات کی، تو سندھ میں تو کافی سالوں سے آپ کی حکومت ہے، تو اگر بات کی جائے آنے والے الیکشن میں پنجاب کی، تو پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کہاں پر دیکھ رہی ہے؟ اور اگر پنجاب کے لیے کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا ہو تو جو پیپلز پارٹی ہے وہ ایک نئی جماعت بھی آئی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، اس کے علاوہ نون لیگ بھی ہے، تو کون سی ایسی جماعت ہے جس کے چانسز ہیں کہ اس کے لیے اتحاد کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پنجاب میں آپ دیکھیں کہ ساؤتھ پنجاب میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک اچھے طریقے سے واپس ریوائول کی طرف جا رہی ہے. اگر آپ لاسٹ چند الیکشن دیکھ لیں پورے پاکستان کے، ملیر کی الیکشن ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، ملتان کی الیکشن ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، کشمیر کی الیکشن ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پبلک اب واقعی وہ سوچ رہی ہے کہ میں کس کے پیچھے لگوں. اس کے پیچھے لگوں جو مجھے صرف لڑائی کروائے، جھگڑا کروائے، فساد کرائے، فتنہ کروائے، نفرتیں پیدا کرے، گالم گلوچ سکھائے، یا وہ شخص جو جس کا سافٹ میسج ہے، جس کا پازیٹو میسج ہے، جس کو لوگوں کو جوڑنے کا میسج ہے، جس کو لوگوں کو توڑنے کا میسج نہیں ہے کہ جی بس ٹوٹل پولرائزیشن کی طرف ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھی ریزلٹ پیپلز پارٹی. ساؤتھ پنجاب میں میں سمجھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. سینٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی اپنے شیئر سے زیادہ سیٹس لے گی. بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے ماشاءاللہ وہاں پہ بھی سویپ کیا ہے. تو پیپلز پارٹی سے آپ کو چاروں صوبوں میں پینیٹریٹ کرتے ہوئے اچھے طریقے نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا سوال کا کہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا، تو ڈیفینیٹلی کوئی پارٹی کی سی فیصلہ کرے گی کس کے ساتھ اتحاد ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے چانسز بہت زیادہ بہتر ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو اس کا کہا جا رہا تھا کہ عمران خان لاڈلا ہے، اور سب کو پتہ ہے آپ نے کس طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کس طرف اشارہ تھا کس کے لاڈلے. اب جب آپ لوگوں کا اتحاد ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، تو اب آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو عمران خان نے سائپر امریکہ اور آرمی کے ساتھ جوڑا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کا لاڈلا نہیں، ہم بلکہ اسرائیل کا آپ کہہ رہے ہیں ایک بیان. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ آپ ساری پارٹی شروع کر رہے ہیں، نون لیگ کی کافی ٹائم سے نظر آ رہی ہے. آپ نے بھی پریس کانفرنس میں پورا بتایا کہ ہم آئیں گے تو یہ کام کریں گے. تو ایک جماعت ایسی جو بہت مقبول ترین جماعت رہی ہے اور اس کا مقبول ترین جو ایک لیڈر ہے اس کو بین کر دیا گیا ٹی وی پہ، تو اس پہ عمران سے کیا آپ کا کوئی ایسا مطالبہ ہوگا کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں زبان بندی نہیں ہوتی؟ ہاں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس سیکٹر میں عمران خان نہ بات کرے، لیکن کیا بین کرنا پراپر طریقے سے الیکشن کیمپین کیسے کی جائے گی؟ پی ٹی آئی کو کیسے آزادی دی جائے گی الیکشن کیمپین کرے گی؟ نہیں، آپ کے بہت
मजेदार और लंबे सवालात थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि यहाँ क्या पाकिस्तान की सालगिरह और नजरियात को भी मनहूस खातिर इसमें रखा जाएगा कि नहीं? कहाँ पे? आप कहाँ थे भाई? नवाबदादा साहब अरे खैर, साल में नहीं सही से। अच्छा जी, मैं आज करूँ। क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री शामिल कर ले। जो सवाल है कि इलेक्शन में तमाम चीज़ों को मनहूस खातिर रखा जाएगा और आप कहीं अगर इंतखाबी अलायंस कहीं करेंगे किसी हफ्ते में तो वहाँ पे पाकिस्तान की सलामती और नजरियात को भी मनहूस खातिर रखा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जी, मैं आपके सवाल से शुरू कर लेता हूँ, फिर अपनी बहन के सवाल का जवाब देता हूँ। बिल्कुल जी, नजरियात जो हैं, जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी नजरियात अगर पाकिस्तान के खिलाफ है तो उससे तो बातचीत भी नहीं हो सकती है ना, अगर कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल काम करती है। एक मिनट, दूसरी बात जो आपने सवालात किए, देखिए पाबंदी अगर किसी शख्स पे लगी है तो वो क्यों लगी है और किसने लगाई? पैमरा ने लगाई है। पर्सनली मैं कहता हूं कि हर शख्स को टीवी पे आने का या अपनी इज़हार राय का आजादी का इख्तियार है, लेकिन आप देखें इज़हार आजादी क्या है? क्या इज़हार आजादी ये कहती है कि आप आए? आपको पता है ये 9 मई को क्यों हुआ था वाकया? जैसे ही इमरान खान अरेस्ट हुआ था, एक वीडियो रिलीज फौरन रिलीज की थी पीटीआई वालों ने, जो इमरान खान ने अर्ली रिकॉर्ड की हुई थी कि जी तहस नहस कर देना है। तो अगर इज़हार आजादी अब से कहते हैं कि जी एक शख्स टीवी पे आके कहे कि पूरे मुल्क को खुदा न खास्ता तहस नहस कर देना है तो वो कर देना चाहिए, उसको अलाउ कर देना चाहिए। बिल्कुल, वो रोज मैसेज जाता रहा, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। आप ये दिस इज प्रॉपरली हेट स्पीच, और हेट स्पीच सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। हेट स्पीच के लिए आपके मुल्क में कवानीन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हेट स्पीच आप लाउड स्पीकर पर नहीं हेट स्पीच कर सकते। कोई भी किसी मस्जिद का पेशवाम लाउड स्पीकर पर हेट स्पीच नहीं कर सकता, उसको मना किया जाता है। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके लॉ में मौजूद है। इस वक्त इमरान खान को ये नहीं कि जो इमरान खान अपने वोट मांग रहा था उसको टीवी पे पैमरा ने बैन किया। इमरान खान को अगर पैमरा ने उसको बैन किया तो उसकी हेट स्पीच की वजह से वो बैठकर टीवी चैनल पे बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को या बाकी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? अपने इदारों के खिलाफ मैसेज दे रहा है, इदारों के खिलाफ साजिश करते हुए मैसेज दे रहा है। वो उन तमाम उन क्राइम्स को जो वो ओन कर रहा है उसको प्राउड फील कर रहा है। जहां तक आपने की कि जी हम कहते थे कि जी वो लाडला था इमरान खान मैं कह रहा हूं आज भी लाडला है। मैं तो अपनी बात से पीपुल्स पार्टी नहीं मुकर रही है। पहले किसी और का लाडला था, आप किसी और का लाडला हो गया। और जहां तक आपने उसका इसराइल का सवाल किया कि हम कह रहे हैं कि इसराइल का, मैं नहीं कह रहा कि इसराइल का एजेंट है, हालात और वाकयात कह रहे हैं। अगर उसका इसराइल से ताल्लुक नहीं था तो मैंने सिंपल सवाल कर दिया ना कि आपको, मैं पर्सनली आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि आपके पास आप वोटर हैं, आपके साथ में जैक गोल्डस्मिथ कैंडिडेट और एक पाकिस्तानी निजात जो है मुसलमान कैंडिडेट है, किसको वोट देंगे आप? किसको? पाकिस्तान देंगे। लेकिन इसलिए इधर वोट का मसला नहीं था, इधर इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पहुंच गया इमरान खान, वो भी साबिका। तो इमरान खान साहब अपने साबिका साले की इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए पहुंच गए। तो ये क्या था? और उस वक्त नजरियात कहां गए थे? उस वक्त वो इस्लामोफोबिया के जो झूठे बयानी ये पेश करके लोगों को बताता है, उस वक्त इस्लामोफोबिया कहां चला गया था कि जब एक तरफ एक मुसलमान की इलेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ एक यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है, और आप जो है वो मुसलमान की जगह आप यहूदी की इलेक्शन सपोर्ट करने जा रहे हो। तो मैं तो नहीं कह रहा कि इसराइल सपोर्ट कर रहा है। ये हालात वाकई आपका ध्यान आपके सवाल के बाद कुछ थोड़ा सा समझ में आई आपको बात कि मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। यार अगर इसराइल जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा और किसी को करे भी तो नहीं लेनी चाहिए। इसराइल अगर फंडिंग कर रहा है पीटीआई को, जो फॉरेन फंडिंग केस में एस्टेब्लिश हुआ अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन के साथ, तो अगर इसराइली लोग अगर सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में, तो इससे आपके ध्यान में क्या सवाल आता है? तो यही आता है कि जी यस देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ इंटरेस्ट, देयर इज अ मोटिव। तो उस पर ये सारी चीजें मैं बयान कर रहा हूं। ऐसे है कि ये भी शुक्र करना चाहिए कि चेयरमैन पीटीआई वो हैं, तो आप लोगों के जो है मामलात और उनके खिलाफ बातें चल रही हैं। अगर वो ना होते तो यकीनन आप जो पीटीआई में इत्तेहाद है एक दूसरे के खिलाफ मुझ तो गिरफ्तार होते। मेरा बेसिक सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ की आमद के बारे में कहा जा रहा है और उनके चौथी बार वज़ीर आज़म की बातें की जा रही हैं। इधर पीपल्स पार्टी भी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बातें कर रहे हैं।
تو کیا آنے والے جو ایام دن ہیں وہ بھی مشتو گریبان کے حوالے سے ہیں پرائم منسٹر کی سیٹ کے حصول کے لیے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو واضح کر لوں کہ آپ کا سوال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے تو بالکل ان کا ملک کے آئیں، ایک جو ان کے قانونی پیچیدگیاں اس کو حل کریں گے ڈیفینیٹلی، آ کے قانونی جو ان کے اوپر ہیں چیزیں ان کو دیکھیں گے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ وزیر اعظم کے بارے میں کہ وہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ وہ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب، وزیر اعظم مجھے حق اس کا ہے جس کو زیادہ ووٹ ملے، جس سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. اگر ان کی سیٹیں ہیں تو یا بسم اللہ ان کا حق ہے، اگر ہمیں زیادہ سیٹیں ملیں گی تو ہمارا حق ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملیں گی اس کا حق ہے. تو وہ تو یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اس میں جس کے پاس میجورٹی ہوگی، چاہے وہ ایز اے انڈیویجل پارٹی میجورٹی ہو یا اس کے پاس اتحادی شامل ہو، وزیر اعظم کی کرسی کا حق اس کا ہے. اگر کسی اور پارٹی کا حق ہے تو ہم کبھی نہیں کہیں گے جی نہیں جی اس کرسی پہ ہماری لیڈرشپ بیٹھے گی. لیکن میں نے پھر کہا کہ جو ٹرینڈ جا رہا ہے، جو لوگوں کی سوچ جا رہی ہے، جو لوگ ہسٹری دیکھ رہے ہیں، اب ہسٹری کو سمجھ بھی رہے ہیں اور سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی چوائس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہو. پی ٹی آئی کیوں سوار ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی کیوں؟ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ بات سنیں آپ چیئرمین